ایلیومن اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پھٹکری تو نہیں ہوتی ایلیومن؟ پھٹکری ہے جی. پھٹکری ہے. پھٹکری کی کیا خاص علامت ہے؟ کوئی کسی کو پتا ہے کیا کرتی ہے یہ کام؟ زخموں کو خشک کرتی ہے. زخم کو خشک کرتی ہے. خشک کرتی ہے. کیوں؟ کس طرح؟ اس کے اندر آپ کا اندازہ ہے کچھ؟ پھٹا دیتی ہے چیزوں کو. ہاں پھٹا کیا؟ یہ بات یہی اسی میں راز ہے سارا. پھٹا دیتی ہے. پھٹانا کیا مطلب ہے؟ مطلب خون کو جما دیتی ہوگی اس کے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ غازی صاحب کی بیگم نے بہت اچھا صحیح اندازہ لگایا ہے. ایلیومن یہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں، کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ کولائڈل سولوشن. انگریزی میں سائنس میں ایک اصطلاح ہے کولائڈل سولوشن. کولائڈل سولوشن میں ایلیومن وہی کام کرتی ہے جیسے بجلی سے خون جمتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کی اس صفت کی وجہ سے اس کو گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے زہر ہیں وہ بھی کولائڈل سولوشن کو جماتے ہیں. جہاں کلوٹنگ ہو وہاں دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں کلوٹنگ کی. ایک وجہ یہ ہے کہ برقی رو کی طرح کا کوئی اثر یا کوئی ایسا زہر داخل ہوا ہے جو دو پولز منفی اور مثبت بجلی کے پول بنا دیتا ہے. ایلیومینا کو اگر پانی میں ڈالیں تو اس کے مالیکولز بٹ جاتے ہیں، مثبت چارج والا الگ ہو جاتا ہے اور منفی چارج والا الگ، اور اس طرح لنکس بن جاتے ہیں. بہت سے ایسی کیمیکلز ہیں جن کو پانی میں گھولیں تو مان اندر مثبت منفی اس قسم کے چارج الگ الگ ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو کولائڈل سولوشن کے ذرے ہیں وہ اکٹھے ہو کے آپس میں جڑ کر تو بھاری ہو کر وہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کولائڈل سولوشن میں بھی منفی مثبت ذرے ہوتے ہوں گے. جو منفی ذرے ہیں وہ مثبت کی طرف کھنچ جاتے ہیں، جو مثبت ہیں وہ منفی کی طرف کھنچ جاتے ہیں، اور پولز کے اوپر اکٹھے ہو کر وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بجلی سے جو لوگ مرتے ہیں وہ اسی وجہ سے مرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بجلی میں بھی یہ خاصیت ہے کہ کولائڈل سولوشن کو وہ چارج کرتی ہے اور اکٹھا کر کے سکیڑ کے ایک جگہ جمع کر کے گرا دیتی ہے. کولائڈل سولوشن ہوتا کیا ہے؟ کچھ پتہ کسی کو؟ یہ سن لیں تاکہ بہت سی بیماریوں کی پہچان اور دواؤں کی پہچان میں آپ کو مدد ملے گی، کیونکہ جسم میں خون کے ذرے کولائڈل سولوشن ہیں. دو تین قسم کے سولوشنز ہوا کرتے ہیں. ایک وہ جو پانی کے کسی محلول میں حل ہو جائیں اور حل ہو کر اپنا وجود الگ کھو دیں، اس کے ساتھ یکجان ہو جائیں. ایسی صورت میں وہاں آپ کو کوئی تلچھٹ دکھائی نہیں دے گی. جو حل ہوئے ہوئے ذرے ہیں، جو چیز پانی میں رنگ گھولتی ہیں، مثلا آپ تو پانی کے ساتھ یک رنگ ہو جائے گا اور الگ الگ اس کا ذرہ دکھائی نہیں دیتا آپ کو. ایسے سب محلول ان کو کہتے ہیں سولوشنز، اور سالوینٹ کے اندر سولوشن بن جاتا ہے کہ وہ چیز حل ہو جاتی ہے. سالوبل چیز سالوینٹ میں جائے گی تو سولوشن بن جائے گی. ہر محلول کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی سے زیادہ وہ کسی چیز کو اپنے اندر حل نہیں کر سکتا. کچھ ہیں جو حل نہیں ہوتے بلکہ باریک ہونے کی وجہ سے ذرے کچھ دیر کے لیے لٹک جاتے ہیں بیچ میں، اور جتنے گدلے پانی ہیں ان میں اکثر میں مٹی کے ذرے وغیرہ کچھ لٹکے رہتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ ذرے جو بہت باریک ہوں وہ برابر لٹکے رہتے ہیں اور بیٹھتے نہیں ہیں اور حل بھی نہیں ہوتے. ایسے ذرے جو
اس سائز کے ہوں کہ جو نہ حل ہوں نہ بیٹھیں، ان کو کولائڈل سولوشن کولائڈل کہا جاتا ہے. اور جس محلول میں یہ اس طرح لٹکے ہوئے آویزاں حالت میں پائے جائیں ان کو کولائڈل سولوشن کہا جاتا ہے. اس کی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے کولائڈل کی؟ ایک اور بات میں بتاؤں، وہ جو پولز والی بات کہہ رہا ہوں، ہر تیزاب میں جو مالیکولز ہیں وہ دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں. ان کے ایٹمز ایک طرف منفی چارج، ایک طرف پازیٹیو چارج. پازیٹیو چارج کا ایٹم جو مالیکول کا حصہ ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور دوسرا ایک طرف ہو جاتا ہے. تو ہر ایسڈ میں یہ صفت موجود ہے کہ کولائڈل سولوشن کو اکٹھا کرے. دودھ کولائڈل سولوشن ہے. دودھ جو پھٹتا ہے تو تیزاب، ہر تیزابیت سے دودھ پھٹے گا، اور وہ جو دہی کے بنانے کے جراثیم ہیں وہ بھی تیزابی مادہ نکالتے ہیں تو دودھ پھٹتا ہے. یسٹ وغیرہ کے اندر بھی یہ مادے پائے جاتے ہیں. ہر قسم کا خون، ہر زندگی کا خون کولائڈل ہے. اور کولائڈل سولوشن ایک ایسی عظیم پلان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے بغیر زندگی میں بقا ممکن ہی نہیں تھی. یہ بہت گہرا تفصیلی مضمون ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جاتا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ترکیبیں ہیں زندگی بنانے کی حیرت انگیز ہیں. ان میں ہر خون کو جو کولائڈل بنا دیا ہے، یہ اس کے نتیجے میں بے شمار فوائد پہنچے ہیں. اور زندگی کے لیے جس قسم کا محلول ضروری تھا، جس کے بغیر بن نہیں سکتی تھی زندگی، وہ اس سے پیدا ہوا ہے کولائڈل کی وجہ سے. خون کے جو ذرے ہوں، ریڈ ہوں یا وائٹ کارپسلز ہوں، وہ سارے کولائڈل فارم میں خون میں دوڑتے ہیں. ایسے خون میں اگر پھٹکری چلی جائے تو وہ پھاڑ دے گی اس کو فوراً. ہم سندھ میں جب جایا کرتے تھے تو پرانے زمانے میں مٹی والے پانی اور گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے پھٹکری ڈالا کرتے تھے. اور پھٹکری کی دو مصیبتیں، ایک طرف مصیبت حل کرتی تھی، ایک طرف مصیبت بن جایا کرتی تھی. جب پھٹکری ذرا سی زیادہ لگ جائے تو معدے پر اثر اور منہ میں اس کی عجیب خاص قسم کی تیزی سی محسوس ہوتی تھی. پانی بڑا بدمزہ ہو جاتا تھا. اگر تھوڑی لگے تو مٹی رہ جاتی تھی باقی. پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایجاد ہوئیں جو بڑے بڑے گھریلو پانی صاف کرنے کے لیے جو بناتے تھے نا، پورس مادہ، اس میں ریت بھی ہوتی تھی اور کئی ذرے لیئرز ہوتی تھیں، تو اندر پانی ڈال دیں دوسری طرف پانی چھن کے نکل جاتا تھا. تو بہرحال پھٹکری اس طرح استعمال ہوتی ہے. اب ایلیومن جب بھی آپ کے ذہن میں آئے گی، اس کی سب سے نمایاں صفت جو میں نے آپ کے ذہن پہ نقش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کولائڈل سولوشن کو پھاڑنے میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور خون کو بند کرنے میں اس لیے استعمال ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، دو چیزیں ہمارے پرانے طب میں زخموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. ہم بھی جب شکار وغیرہ پہ جاتے تھے، کوئی پرندہ زخمی چھوٹا سا ہو، اس کو بچانے کی کوشش کی جائے تو پھٹکری اور ہینگ لگا دیتے تھے اس کے اوپر. اور بعض لوگ نمک اور ہینگ لگاتے ہیں. نمک سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، مگر پھٹکری بہتے ہوئے خون کو وہاں کلوٹنگ کرنے کی وجہ، منہ پر کلوٹنگ کرنے کے نتیجے میں یا خلیات کو سکیڑنے کے نتیجے میں بلیڈنگ بند کر دیتی ہے. اس لیے جو نئے حجام بن رہے ہوں وہ اپنے پاس روئی اور پھٹکری ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا ان کو بکثرت شروع میں استعمال کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک حجام تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ پہلی حجامت جو آپ نے بنائی تھی تو کیسی بنی تھی اور کس طرح اور کتنی دیر میں؟ تو انہوں نے جو قصہ سنایا بڑا دلچسپ تھا، وہ بھی آپ کو سناؤں.
اسی سے مجھے پھٹکری کا خیال آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جب میرے باپ نے مجھے حجامت سکھائی تو نصیحت کی تھی کہ جب پہلی حجامت بناؤ گے نا خود میری عدم موجودگی میں تو پھٹکری اور روئی پاس رکھ لینا, یہ کافی کام آئے گی. تو کہتے ہیں ایک بیچارہ دیہاتی نماز ظہر پڑھ کے میں آیا تھا, وہ پھنس گیا, اور وہ وقت ایسا تھا آرام کا کہ اور کوئی آ نہیں رہا تھا. میں نے کہا موقع بناؤ. کہتا 2 آنے میں نے اس سے طے کیے ٹنڈ کرنے کے, حجامت کو جس کو صفا کر دیتے ہیں نا شیو, اس کو ٹنڈ کہتے ہیں. کہتے ہیں میں جب کرتا تھا تو اف کی آواز اٹھتی تھی اور کئی چرکا لگ جاتا تھا, تو میں اسی وقت پھٹکری نے روئی بھگو کے وہاں لگا دیتا تھا. کہتے جب آیا تھا تو سیاہ بالوں والا تھا, جب گیا تو سفید بالوں والا. پورا سر روئی سے بھر گیا تھا سفید. اور آخر میں اس نے جب بہت شور مچایا تو میں نے کہا تم شور کس بات کا مچا رہے ہو, دونی کی باتوں میں نہیں لیتا. یعنی جھگڑا صرف دونی کا تھا, اور دونی کہتا دونی کی تو میں نے پھٹکری لگا دی تھا. تم نے کیا جھگڑا شروع کیا میرے ساتھ. خیر بیچارہ دیہاتی غریب آدمی چلا گیا اسی طرح روتا پیٹتا, لیکن کالا سر لے کے آیا تھا, سفید لے کے واپس لوٹا. تو پھٹکری گھروں میں اگر ہو تو بلیڈنگ کے لیے فوری طور پر کام آ سکتی ہے, مگر اس کے بدل زور پر حجامت بنانے کی کوشش نہ کریں بچوں میں. اچھا, ایلیومن میں بعض بڑی گہری باتیں پائی جاتی ہیں, اس لیے بہت ہی مفید ہے. ایلیومن گہرے السرز کے لیے اور ایسے گہرے پھوڑوں کے لیے جو کینسر بنتے ہوں, ان میں اس سٹیج پر, ابتدائی سٹیج میں بہت مفید ہے. گلے کے کینسر میں اور زبان کے کینسر میں خصوصیت سے ایلیومن بہت اثر دکھاتی ہے. میں نے کہاں رکھا ہوا یہ, ہاں یہ ہے. ایلیومن میں گلینڈز کا پھولنا اور سخت ہونا بھی شامل ہے. یہاں اوپر گلینڈز ہوں دائیں طرف بائیں طرف یا کسی اور جگہ, عام طور پر لمفیٹک گلینڈز پر اس کا زیادہ اثر ہے. سر کی چوٹی پر گرمی اور دباؤ, جب سر درد ہو کسی کو تو اس میں یہ عجیب علامت ہے کہ گرمی بھی ہوتی ہے, سلفر میں بھی پائی جاتی ہے, دباؤ بھی ہوتا ہے جو سلفر میں بھی پایا جاتا ہے, لیکن سلفر کا مریض ہاتھ برداشت نہیں کرتا. جہاں گرمی اور دباؤ کا پریشر ہے نا سر پہ, وہاں بعض دفعہ دیکھیں اگر وہ گنجا ہو کچھ تو تھوڑی سی تمازت بھی آئی ہوتی, سرخی بھی آئی ہوتی ہے وہاں. لیکن گرمی کا جو سلفر کا مریض ہے وہ کپڑا اتارے گا, کچھ چیز لگنے بھی برداشت نہیں کرتا. ایلیومن میں یہ بات ہے کہ دباؤ کا احساس ہے, لیکن دباؤ سے ہی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے وہاں اگر ہاتھ رکھ کر دبایا جائے تو ایسا مریض چین محسوس کرتا ہے. ایسی صورت میں ایلیومن یہ ایسی پکی علامت ہے یہ کہ اللہ ماشاءاللہ یہ کام کرتی ہے. عضلاتی کمزوریاں اس میں بڑی نمایاں پائی جاتی ہیں. عضلاتی کمزوریوں میں کچھ اس کی مثال پلمبم سے ملتی ہے. پلمبم کا پتہ کیا کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ سکہ. اور سکہ ایک ایسی چیز ہے جو عام گھروں میں استعمال ہوتا ہے, عام روزمرہ کی زندگی میں انسان کے استعمال ہونے والی چیز ہے. اور سکے سے بعض دفعہ رائٹرز پالزی ہو جاتی ہے اور رسٹ جواب دے جاتی ہے. اس میں پلمبم بہت اچھا کام کرتی ہے. لیکن پلمبم میں مسوڑوں کے اوپر خاص یہ اثر ہوتا ہے کہ اس میں نلاہٹ
नुमाया हो जाती है। अगर मसूड़े काले से नीलगू स्याही हो उसमें, तो उसमें प्लम्बम उसकी खास इलामत है, और फिर जो छोड़ते हैं उसको अल्सर्स गहरे। जहाँ तक प्लम्बम की फालजी इलामतों का ताल्लुक है, एल्यूमन उससे बहुत मुशाबे है। वजह मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्यों दोनों में मुशाबियत है, लेकिन फालजी हद तक दोनों एक दूसरे से मुशाबे हैं। ये इसलिए आपको मुशाबियतें याद रखनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा एक प्लम्बम का केस आपके जहन में आता है और वो फ़ायदा नहीं दे रही, तो बजाय इसके कि नई छानबीन दूसरी शुरू करें, सबसे पहले उन दवाओं को अल्टरनेटिव के तौर पर, मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए जो उनसे कुछ मुशाबहतें रखती हों, और मुशाबहतें जुज़वी भी होती हैं, बस जुज़वी मुशाबहतों में वो इस्तेमाल होगी। एल्यूमिन प्लम्बम की फालजी इलामतों में फ़ायदा देगी। औरतों की जो असाबी कमज़ोरियां हैं ऐसी आम मिलती हैं, मर्दों में भी लेकिन औरतों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको बार बार, जैसे कि कुरान करीम ने फरमाया है, तकलीफ पर तकलीफ उठाकर बोझ उठाने पड़ते हैं बच्चों के। उसकी वजह से उनके उज़लात मर्दों के मुकाबले पर जल्दी जवाब दे जाते हैं, और वो जो प्रेशर नीचे की तरफ पैदा होता है, ये आम जो औरतें बीमारियां अपनी बताती हैं उनमें ये बात अक्सर कदर मुश्तरक पाई होती है। उनके लिए ये दवा भी बहुत अहम है, एल्यूमिन। और इसके अंदर एक ऐसी बात है जो आप वहां पढ़ें तो पढ़ लें, यहां बयान करनी मुश्किल है, मगर उसकी वजह यही होती है कि इसके अंदर कुछ फालजी इलामतें भी हैं और कुछ सख्तियां भी हैं, गुठलियां भी हैं। अब ये दोनों बातें जब इकट्ठी हों रहम में, तो उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा पूरा सिलसिला जो है वो मुतासर हो जाता है और तकलीफ पहुंचती है काफ़ी। तो इसलिए एल्यूमिन को इन बातों में आपको याद रखना चाहिए, ऐसे मरीजों के लिए एल्यूमिन काम आएगी। अब हमारे वहाँ जब हॉलैंड गए थे तो हमजा फरूकी की अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते करते आवाज़ बैठ गई थी। वक्ती तौर पर आवाज़ बैठे तो उसके लिए हम आमतौर पर बोरेक्स इस्तेमाल करते हैं, या कोका या आर्सेनिक, इस किस्म की दवाएं, लेकिन जिसकी आवाज़ मुस्तकिल बैठी हो उसमें एल्यूमिन बेहतरीन दवा है। इसलिए सिर्फ गला बैठना, आवाज़ बैठना कोई अपनी ज़ात में कोई लीडिंग या रहनुमा इलामत नहीं बनती जब तक उससे मिलती जुलती कोई खुसूसी इलामत भी आप याद न रखें। एल्यूमिन में जो गला बैठता है ये अमूमन मुस्तकिल कैफियत बन जाती है। बाज़ लोगों को देखें ना, गला बैठा ही रहता है, उनके लिए एल्यूमिन बहुत अच्छी है। बहुत गहरी लंबा असर रखने वाली और आर्जी तौर पर भी खुदा के फजल से शफा देने वाली अच्छी दवा है। इसको अपनी किताबों में पढ़कर इस पर अबूर हासिल करें। जो नुमाया इलामतें ज़हन पे नक्श करने के लिए ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और एल्यूमिन की इलामतें बताएं आप। हाँ, गले के गदूद अगर बढ़ जाए तो क्या? एल्यूमिन जो फटकड़ी आपने बताई थी, हाँ, जी, गले के गदूद जो ग्लैंड्स बढ़ जाएं तो। और क्या क्या? और इसकी इलामतें भी मैंने बताया था कि सांप से, जहर से काफी मुशाबह जी, है। फाड़ देती है खून को। आप बताएं इमाम साहब, यूएम साहबा। बहते खून को रोकने के लिए फटकरी इस्तेमाल करती हैं आप, हैं? लेकिन जब आप होम्योपैथिक दवा में देती हैं तो उसका उलट असर होता है। जी, तो आपने कहा था फाइब्राइड के सिलसिले में भी ये कोलाइडल सॉल्यूशन को ये कोएगुलेट करती है, तो होम्योपैथी में एंटी कोएगुलेंट के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए, समझे हैं? इसलिए कहीं बहते खून के इलाज के तौर पर ना दें इसको,
कोएगुलेशन कहते हैं खून के जर्रात का आपस में जुड़कर मोटा हो जाना, यहाँ तक कि वो खून के पानी में मुअल्लक नहीं रह सकते। इससे दिल के दौरे भी पड़ते हैं, इससे और कई किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसको, और इसके बाद बाज़ दफ़ा पानी की तरह पतला खून जारी होता है, लेकिन वो खून नहीं बल्कि वो फीका फीका सा नीम खून है जो पानी के तौर पर रुक नहीं सकता। उसके बॉडी मेन जो है वो तो अंदर कोएगुलेट कर गई, दही बन गई। दही से पानी निकलता है ना जिस तरह, उस तरह ऐसे खून से भी पानी निकलता है। तो एल्यूमिन में ये मादा पाया जाता है कि खून पर वैसा असर दिखाए जैसे बिजली इंसानी खून पर असर दिखाती है, या बाज़ किस्म के सांप इंसानी खून पर असर दिखाते हैं। आपको मैं कोलाइडल बताया था, क्या कहते हैं कोलाइडल, किसको कहते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन किसको कहते हैं, याद है किसी को? ऐसे जर्रे जो हल ना हो, ऐसे जर्रे जो हल मुअल्लक, जो हल ना हो, ऐसे जर्रात जो हल ना हो, ऐसे जर्रात जो इतने छोटे ना हो कि हल हो जाएं और इतने बड़े ना हो कि बैठ सकें। वो जर्रात खा वो मिट्टी के हों, खा धुएं के हों, किसी चीज के हों, उनके अंदर एक और सिफत पैदा हो जाती है, वो आयनाइज हो जाते हैं। उनके अंदर आपस में बॉन्ड्स बनते हैं बिजली के, और एक जर्रा मुस्बित बिजली लिए हुए है और एक जर्रा मनफी बिजली लिए हुए है। और तमाम कोलाइडल में ये सिर्फ पाई जाती है। धुआं जो चिमनियों से निकलता है उसके जर्रे भी बसा औकात कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, तभी वो हैंग करते हैं फिजा में। इसलिए उनका इलाज मॉडर्न तरीके पे किया जाता है कि चिमनी के से धुआं निकलने से पहले दो तरफ, एक तरफ मुस्बित चार्ज और एक तरफ मनफी चार्ज बिजली का शॉक की सूरत में बार बार आता रहता है। और जो कोलाइडल धुएं के कोलाइडल फॉर्म में, जहां कार्बन कोलाइडल शक्ल में है, वो मुस्बित चार्ज वाली है वो मनफी की तरफ दौड़ जाती है, और जो मनफी चार्ज वाली है वो मुस्बित की तरफ दौड़ जाती है। यहां तक कि दोनों तरफ वो फिर वो सुट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में SOOT, इसको आमतौर पर पाकिस्तान इंडिया में सूट पढ़ते हैं, तो सूट नहीं है, सुट लफ्ज है। ये सुट बनकर यानी जमा हुआ धुआं बनकर नीचे ही गिरता रहता है। तो इससे कहते हैं कि पोल्यूशन खत्म करने में मुमकिन होता है ये। लेकिन ये एक सरसरी बात है, धोखा है इसमें। एक पोल्यूशन में कार्बन के जर्रात का ज्यादा होना भी पोल्यूशन का मौजूब है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं जितना सल्फर के मादे या नाइट्रोजन के मादे जो तेजाबी महलूल की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होकर शामिल होते हैं इस धुएं में, उनको ये बिजली के करंट्स कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो फिजा में उस तरह सोल्यूशन बन जाते हैं जिस तरह पानी के अंदर नमक घुल जाए तो सोल्यूशन बन जाता है। वो कोलाइडल फॉर्म नहीं है, वो सोल्यूशन है। मीठा घुल जाए तो कोलाइडल फॉर्म नहीं है, सोल्यूशन है। अगर आपने तजुर्बा करना हो तो बैटरी के छोटे शॉक से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूध को दोनों तरफ नोड्स बनाएं, एक पॉजिटिव एक मनफी, और बिजली के चार्ज दें तो सारा दूध कर्ड बन के नीचे बैठ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। मीठे में ऐसा करने कुछ नहीं होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना मुश्किल है तो आसान इलाज है, फटकरी ले लें। फटकरी दूध को लगाएं, वो फट जाएगा। फटकरी मीठे पानी को लगाएं, नहीं फटेगा। नमकीन पानी को लगाएं, नहीं फटेगा। लेकिन मिट्टी के वो जर्रात जो मोटे होकर नीचे बैठ जाते हैं, वो पीछे कुछ ऐसे जर्रात छोड़ जाते हैं जो कोलाइडल बन चुके होते हैं, और अमूमन पानी को मैला सा दिखाते हैं, गदला दिखाते हैं, लेकिन वो साफ नहीं होता। छान ले जितना मर्जी, वो छन जाए। जैसा दूध छाने तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही दूध छानने से पहले रहेगा जैसा बाद में। तो उसके इलाज ये है फटकरी। फटकरी जब ऐसे पानी को लगाएं तो अचानक पानी बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है। और सिर्फ जब हम बचपन में जाया करते तो अक्सर फटकरी वाला पानी पिया करते थे।
اور وہ کتنی پھٹکری لگ جاتی تھی، وہ ہمیں بیماریوں سے اگر پتہ ہوتا تو پتہ لگ سکتا تھا کہ پھٹکری کی بیماریاں اگر جسم میں ظاہر ہو جائیں تو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ بہت ہی زیادہ صاف پانی پی لیا۔ ایلیومن پہ اب آتے ہیں۔ ایلیومن کے متعلق بڑی اہم باتیں بتائی تھیں آپ کو، یاد ہیں کسی کو؟ ہیں؟ ایلیومنا تھا وہ، نا سوری ایلیومن تھی، ٹھیک ہے ایلیومن تھی، پھٹکری۔ وہ باتیں جو بتائی تھیں، بیماریاں کون سی بتائی تھیں؟ ہاں، گلینڈز پھولنا، یہ اس کی خاص علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ السرز، گہرے السرز، اور منہ کا کینسر، گلے کے کینسر، منہ کے کینسر میں مفید ہے۔ بڑے بڑے سخت ٹونسلز جو پرانے ہو جائیں اور چھوڑنے کا نام نہ لیں۔ سر درد کی کیا علامت ہے اس کی؟ سر درد کی، ہاں سر دبانے سے اکثر کو آرام آتا ہے۔ اس کی جو علامت پہچان والی وہ یہ ہے کہ بعض دواؤں میں یہ علامت ہے کہ سر کے اوپر گرمی اور جیسے کوئی دبا رہا ہو زور سے، یعنی پچکنے کا احساس اور بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔ درد کے ساتھ سر دب رہا ہے خود بخود۔ اس کا علاج تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اٹھایا جائے، لیکن یہ جو دوا ہے اس میں جب ایسی علامت پائی جائے تو دبانے سے آرام آتا ہے۔ دوسری جو دوائیں ہیں ان کے سر کی یہ کیفیت ہو تو دبانے سے آرام نہیں آتا، بلکہ مریض کو کپڑا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ پہلے ہی سر پہ بوجھ ہوتا ہے تو ٹوپی پگڑی بھی اتار دے گا، کپڑا بھی نہیں لگائے گا، ہاتھ لگائے گا تو تکلیف ہوگی۔ یہ وہ دوا ہے جس میں دبانے سے آرام آتا ہے۔ اور دبانے کے لحاظ سے بہت سی دوائیں ہیں جن میں یہ علامتیں ہیں اور ان سے بھی پہچانی جاتی ہیں۔ کالی کاب ہے، اس کو دبانے سے تکلیف بڑھتی ہے، اور لیکسز ہے، اس کو زیادہ دبانے سے نہیں بڑھتی، ہلکا ہاتھ لگانے سے بڑھتی ہے۔ کسی جگہ ہو اگر معمولی ہاتھ لگائیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کی جلد کا اوپرلا حصہ سینسٹیو ہوتا ہے، اور ایک دفعہ فرم ہاتھ کے ساتھ اس کو دبانا شروع کر دیں تو معروف جگہ میں آرام آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی باریک، ہر ایک دوا کے اپنے انداز ہیں، ان کے ساتھ وہ پہچانی جاتی ہیں، ورنہ مرض تو سب ملتے جلتے ہیں۔ سب ہر قسم کے مرض میں بے شمار دوائیں ہیں جو اثر دکھا سکتی ہیں، مگر ان کے اپنے مزاج کو شناخت کرنا اس حد تک کہ ان کی عجوبہ باتیں آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں، یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اس سے آپ کو فوراً اصل دوائی کی طرف خیال منتقل ہو جائے گا، منتقل۔ اچھا جی، اور کون سی اہم باتیں تھیں اس کی؟ آپ جی ہاں، جن کے گلینڈز خراب ہوں وہ سیلی مریض ہوتے ہیں، مگر میرا خیال ہے میں نے سیل کا کہا نہیں تھا، مجھے یاد نہیں۔ عضلاتی سختیوں کی وجہ سے ایک اور دوائی میں نے سیل کی بات کی تھی، اس میں مجھے نہیں یاد کی ہو۔ فاسفورس میں سیل کا ذکر چلتا ہے، اور بیسلین وغیرہ اور کئی ہیں دوائیں، سلفر ہے، برائونیا میں بھی سیل کی علامتیں پائی جاتی ہیں، مگر یہ جو گلینڈز کی ہے یہ کینسر سے زیادہ مشابہ ہے۔ گلینڈز کا پھولنا اور سخت ہو جانا اور انڈیوریشن وہاں قائم رہ جائے، یہ بعض دفعہ کینسرس بیماریاں پیدا کر دیتی ہے چیز۔ اس میں جو آگے بڑھی ہوئی سٹیج کی گلینڈز کے معاملات ہیں ان پہ یہ اثر دکھاتی ہے۔ آواز مستقلی بیٹھ جاتی ہے اس کی۔ ایلیومنا میں بھی ہو سکتا ہے، مگر
مجھے تو یہی یاد ہے کہ ایلیومن میں ہی ہے، اور نوٹ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ایلیومن. ہاں ہاں، پھٹکڑی سے، پھٹکڑی اگر منہ میں ڈالیں تو گلا پکڑا جاتا ہے فوراً. اور ایلیومن کا جو کیس ہے یہ نسبتاً لمبا ہے، عارضی نہیں. جو عارضی طور پر گلے بیٹھتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. اگر فالجی وجہ ہو تو اس میں کاسٹیکم بہت مفید ہے، اور اگر نزلاتی وجہ ہو تو اس کا جو بھی علاج ہے نزلے کا وہ کیا جائے گا. اگر ایلیم سیپا کا کیس ہو، ایلیم سیپا سے بھی گلا بیٹھتا ہے خاص طور پر کیونکہ اندر خراش کرتی ہے. یہ مستقل نوعیت کا گلا بیٹھنا ہے، اس میں مفید ہے. اور اپنی فالجی علامات میں یہ کس چیز سے ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، خوب آدمی یاد رکھے، کمال کر دیے پیر صاحب. ویل ڈن. کیا؟ ہاں ہاں، تازہ ٹھیک ہے. اس کی فالجی علامتیں پلمبم سے ملتی ہیں، اور پلمبم کا اینٹیڈوٹ ہے یہ. بعض لوگ ہیں جن کے عام طور پر پینٹوں میں پلمبم پایا جاتا ہے سکہ، اور جو سینسٹیو ہوں پینٹس کو بعض دفعہ ان کو فوراً تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں. ان میں یاد رکھیں ایلیومن بہترین علاج ہے، اس کا توڑ ہے.